لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے برعکس انٹر سروسز انٹیلیجنس کے نئے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہونے کے ناطے اپنی شناخت مخفی رکھیں گے اور میڈیا میں بلا وجہ کی پبلسٹی لینے کی بجائے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بھی اپنا چہرہ نظر نہیں آنے دیں گے۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی بھی سرکاری اجلاس میں لی گئی ان کی تصاویر یا ویڈیو فوٹیج کسی صورت میڈیا کو جاری نہ کی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہونے کے باوجود پبلسٹی کے انتہائی شوقین تھے اور میڈیا پر آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تاہم نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی تمام ایس او پیز فالو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں اہم ترین اصول یہ ہے کہ خفیہ والے کو خفیہ ہی رہنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے اس فیصلے کے بعد تب دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ڈی جی آئی ایس آئی نے 28 دسمبر کو ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ آیا انہیں اجلاس میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی یا وہ خود میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یاد رہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب دینے کے لیے بلایا گیا تھا، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی شرکت لازمی تھی۔ اس اجلاس کی جو فوٹیجز ٹی وی پر چلیں اور جو تصاویر میڈیا کو جاری کی گئی ان میں ڈی جی آئی ایس آئی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں بتایا گیا کہ شرکاء میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر خزانہ شوکت ترین، وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، مشیر قومی سلامتی اور سینئر سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ تاہم اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم احمد انجم کا نام شامل نہیں تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ وہ اجلاس میں شریک ہوئے تھے، لیکن ان کی اپنی ہدایات کی روشنی میں ان کی تصویر اور نام میڈیا پر جاری نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزارت اطلاعات کے ایک سینئر اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ تمام متعلقہ اداروں کو ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کی تصاویر یا ویڈیو فوٹیجز جاری نہ کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ندیم احمد انجم نے عہدہ سنبھالا ہے، میڈیا میں ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو جاری نہیں کی گئی۔ اس معاملے پر سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس سروس کا یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کہ میڈیا کی نظروں سے دور رہا جائے۔ ماضی میں اس اصول کی مسلسل خلاف ورزی ہوتی رہی ہے اور حکومتیں انٹیلیجنس چیفز کی مرضی یا اصرار پر ان کی تصاویر اور ویڈیوز میڈیا کو جاری کرتی رہی ہیں۔ حالانکہ خفیہ ایجنسی کے اپنے ایس او پیز کے مطابق بھی انٹیلیجنس سربراہان کو میڈیا اور ٹی وی سکرینز پر نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ پاکستان کے برعکس دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان اپنی شناخت مخفی رکھتے ہیں اور لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے۔ تاہم سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق اس بنیادی اصول کو تب پامال کیا گیا جب افغان جنگ کے دوران جنرل اختر عبد الرحمان، جنرل حمید گل اور جنرل جاوید ناصر آئی ایس آئی کے چیف بنے اور میڈیا پبلسٹی کی طرف راغب ہوئے۔ بعد ازاں احمد شجاع پاشا، ظہیر الاسلام اور فیض حمید بھی اسی راہ پر چل پڑے، جس کا سب سے زیادہ نقصان آئی ایس آئی کی ساکھ کو پہنچا۔ تاہم اب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اس کا ازالہ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ اب کم از کم آئی ایس آئی کا سیاسی کردار آگے بڑھانے والوں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ ماضی میں آئی ایس آئی پنجاب سے بطور سیکٹر کمانڈر وابستہ رہنے والے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کا کہنا ہے کہ موجودہ آئی ایس آئی چیف میڈیا میں تشہیر نہیں چاہتے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ندیم احمد انجم کو لاہور میں آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر لگایا گیا تھا تو انہیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ آپ ایسی صورت میں ایک اچھے انٹیلیجنس آپریٹر ثابت ہوں گے جب آپ لاہور بھر میں گھومیں لیکن کوئی آپ کو پہچان نہ پائے۔ لہٰذا انہوں نے تب بھی ایسا ہی کیا تھا اور اب بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔